فلم کی سیرت کے متعلق میوزیم جتنے بھی اس میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ سب ایک ماڈلز ہیں، لیکن سب کا تعلق سیرت نبوی سے ہے۔ تو یہاں پر وہ ساری تاریخیں ہمارے پاس جو کتابوں میں دی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، وہی چیز کو یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے، شو کیا گیا ہے ماڈلس کے ذریعے سے، لیکن نبی کریم کے دور کی کوئی استعمال کی بھی چیز کو یہاں نہیں رکھا گیا۔ یہاں پر پرانا سامان جو ہمیں دکھ رہا ہے یہ صرف ترکوں کے استعمال کی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہم نے، جو کہ تقریباً 300 سال پرانی چیز ہوگی میکسیمم، یعنی 100 سال کی پرانی چیز بھی اس میں 200 سال کی بھی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 3 یا سارے ندوہ کا منظر ہے، مشرکین کے فیصلے کی جگہ ہے۔ اب جس سے ہمیں اب طواف کرتے ہیں یہ اس میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو یہ پورا ہمارے پاس قریش کی بات ہی کو ہم دکھا رہے تھے تو مکہ مکرمہ بھی بات ہو گیا۔ کچھ چیزیں کعبہ کے متعلق ہیں جس میں دیکھیں اس ماڈل پہ تالا اور چابی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے 40 سال پرانی ہے، بالکل اوریجنل خانہ کعبہ کی ہم نے دروازے کی رکھی ہے، اور جو بیچ میں بیگ ہے یہ ترکوں کے زمانے کا ہے، چابی لوگ اسی میں رکھتے تھے خانہ کعبہ کے تالے کی، تقریباً 250 سال پرانا بیگ ہے۔ ساتھ میں خلاف کعبہ کا پیس ہمارے پاس آج کے زمانے کا ہے، کہ جب آج کے دور میں کعبہ کے خلاف تیار ہوتا ہے تو اس پہ آیتیں سونے کی تار سے تیار کی جاتی ہیں، یہ وہی پیس ہمارے پاس بھی اوریجنل موجود ہے۔ تو یہ سیٹ کعبہ کے متعلق تھا، اس طرح خانہ کعبہ بھی وزٹ کروائی گئی، آپ کو بیک سائڈ تک میں دیکھیں تقریب وہ کعبہ کو دکھا رہی ہے۔ تو یہاں پہ کعبہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو بغیر تکیے کے دروازے کی خانہ کعبہ کی دوبارہ جب تعمیرات ہوئی ہے تو نبی کریم کے زمانے میں تو انہوں نے جب کعبہ کو تعمیر کیا اپنے زمانے میں تو حلال کے مال سے مال اتنا تھا کہ کعبہ پورا نہیں بنا سکے تھے، کعبہ چھوٹا کیا گیا تھا، بچی کی جگہ ہے خانہ کعبہ کی قسم کی ہے۔ آج ہم جو دیکھا جا رہا ہے وہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، اس میں مال ادا کرنا کعبہ بنا کرنے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے وقت میں جو کعبہ کی تعمیرات ہوئی تو ان کو شامل کیا گیا کہ مجاز میں اس کا جو جوڑ تھا دوبارہ تعمیرات میں تعمیرات ایسے بات میں سے کہا شکر کی نتیجہ شکر اوپر شکر وہ ہائٹ کا آج سے کعبہ کو 6 بار تعمیر کیا گیا ہے، لیکن سارے کعبہ کے ماڈل میں یہ مناظر کا اس ماڈل پہ ہی سیٹلائٹ کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے، اس میں سب سے پیچھے یہ افریقہ ہے، درمیان میں ریڈ سی اور یہ سامنے عرب کے علاقے ہیں، اس میں مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور ایک فلسطین اور ایک سارا شام کا علاقہ ہے جسے سیریا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد کی اس میں تجارت کو دکھایا گیا جو مکہ سے مکہ شام انہوں نے فرمائی تھی شادی کے بعد اپنی، لیکن تجارت کے بعد وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، طبیعت ان کی خراب تھی تو اس سے وہ مدینہ میں وفات پائیں، تو مدینہ منورہ میں دفن ہے وہ۔ تو آج نبی کریم کی والد کی قبر مدینہ میں ہے۔ پھر ابراہہ کا لشکر جب آیا تو اسی سال کے اندر آیا تھا، خانہ کعبہ اس کا پرانا مقصد تھا، تو وہ منظر ابراہہ کے لشکر کے یہاں دکھائے گئے۔ یہ ماڈل آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ابراہہ کے لشکر کے بارے میں ہے، کیونکہ جب یہ مکہ شہر میں داخل ہوا تو مکہ کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے تھے، ان لوگوں نے خانہ کعبہ جو تھا اس کو خالی چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا تھا۔ یہ منظر ابابیلوں کے اللہ کے لشکر کے ہیں جنہوں نے کنکریوں سے ابراہہ کا لشکر ہلاک کیا تھا، خانہ کعبہ کی اس کے بعد حفاظت ہوئی ہے۔ عام الفیل اس واقعے کے بعد اس سال کو کہہ دیا گیا۔ اسی واقعے کے 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کا ماڈل ہمیں ادھر نیکسٹ ماڈل شو کیا ہے۔ یہ اس گھر کے منظر کو آپ کر رہے ہیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی ہے تو ان کے دادا انہیں خانہ کعبہ میں لائے ہیں، محمد ان کے دادا نے ان کا نام رکھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے چاند سے کھیلا کرتے تھے، جس طرف انگلی کو گھمایا کرتے تھے چاند اس طرف کو گھوم جاتا بھی تھا۔ اس طرح ہی ان کے بچپن کو سمجھایا گیا تھا ماڈل کے ذریعے سے ہم نے۔ آگے ان کے سفر کو ہم دکھاتے ہیں کیونکہ جب وہ بڑے ہوئے تب انہوں نے سفر کا آغاز کیا، تو نیکسٹ ماڈل پر ان کا پہلا سفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں اپنا پہلا سفر جب فرمایا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ فرمایا، حضرت آمنہ کے ساتھ، اور اس سفر میں وہ مکہ سے مدینہ گئے، لیکن چند دن قیام فرمانے کے بعد مکہ کی روانگی کے وقت والدہ وفات پا گئی تھی۔ آج جس شہر میں حضرت آمنہ کی قبر موجود ہے اس جگہ کو ابوا کہتے ہیں، مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے ابوا نامی، وہاں پہ حضرت آمنہ کی آج قبر موجود ہے۔ یہ وہ پہلے سفر کا نقشہ تھا ہمارے پاس جب والدہ وفات پائیں۔ آگے ان کا دوسرا سفر بھی دکھایا گیا جو 12 سال کی عمر میں ہے۔ چچا ابو طالب تھے ان کے ساتھ 12 سال کی عمر میں، جو ان کو تجارت سکھانے ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں نجوم ان کو ملا تھا ایک جس نے نبوت کی نشانی کو دیکھا تھا، اس نے نبی کریم کی چچا، کیونکہ جو لوگ ملک شام میں رہتے ہیں وہ میں اکثر سارے واقعات کو بتایا نبی کریم کے مطابق ان سارے واقعات کو نظر رکھتے ہوئے ان کے نکاح میں خواہش نے پر نبی کریم کی 25 سال کی عمر پر 40 سال شادی کے 10 سال کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا جس کے مناظر پہلے آئے گا وہ جو آیا
والے نبی کی تشریف لائے. انہوں نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ اس طریقے سے چادر بچھائی جائے, حضرت سے اس میں رکھا جائے. جتنے سردار ہیں اس کو پکڑ کے کعبہ کے پاس پڑھیں. تو کوئی کپڑا کعبہ کے پاس لایا تو نبی سے لگے, نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا. تو اس طرح خانہ کعبہ بآسانی تعمیر ہوا. 35 سال نبی کے وسلم کی عمر. سائڈ پہ یہ پہاڑ ہے, تو نیچے کہتے ہیں اس پہاڑ کو آج چکائے گئے. وہ جگہ ہے جو 40 سال کی عمر کی, اس کو 5 آیتیں نازل ہوئی اور اس کو پر نبوت کا اعلان ہے. یہ مناظر غار کے اندر کی ہیں, یہ تصویر پہاڑ کی بات کی ہے. تو ایک ماحول دیکھ رہے تھے ہم لوگ اس جگہ کا, جب ان پر وہی نازل ہوئی اس طریقے سے جب 40 سال ان کی عمر تھی. تو یہ غار ہرا کو دکھائے گی جو کہ مکہ میں موجود ہے. اسی کے بعد دین لایا جب گیا اس مقام کو ہم نے دعوت بھی فرمائی ہوئی تھی, اس جگہ دار ارقم کہلاتی ہے. اس جگہ کا منظر ہے جب دین کی دعوت 3 سال بعد مکہ میں کھلے عام جب دعوت دین ہونے, تو مکہ کے لوگوں نے کچھ تکلیفیں پہنچائیں, تنگ کیا تھا, جس کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آیا تھا. پہلی جو ہجرت مسلمانوں نے کی تھی تو وہ حبشہ کی طرف کو تھی, جس کا ماڈل آگے بنا ہوا ہے. تو پھر آگے بس تو آپ کو کیا نہیں بنا رہی ہے, اس میں ٹائم دیا جائے گا دوبارہ آتے جاتے جائیں. ٹھیک ہے, ٹور کے اینڈ میں دوبارہ ٹائم دیا جاتا ہے, آپ اپنے ساتھ میں وزٹ کر لیجیے گا.